لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، مولانا أبي القاسم محمد وآله الغر الميامين الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على خاتمهم وقائمهم وصاحب ظهورهم سيف الله المسلول على عدوهم، ورحمة الله الموعود على محبيهم، مولانا حجة ابن الحسن المنتظر المهدي صلوات وقال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات محمد. آج کی مناسبت گرچہ اپنے وجود کے اعتبار سے آخری مناسبت ہے ادیان الہی، تمام الہی اور آسمانی ادیان کی آخری مناسبت ہے، لیکن یہ وہ آخری مناسبت ہے کہ جس سے ہر پہلی مناسبت جڑی ہے. یہ نہ ہو تو سب جھوٹ ہے، سب وعدے خالی و پوچھ. یہ وہ مناسبت ہے کہ جس کے لیے اللہ نے زمین پر 1,24,000 انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کو بھیجا. یہ وہ مناسبت ہے جس کے لیے اللہ نے مقدمہ سازی کے لیے، زمین سازی کے لیے 4 مقدس کتابیں بھیجی، اور اس کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ما عند اللہ باق وما عندکم ینفد، جو ہمارے پاس رکھ دو گے وہ باقی رہے گا، جو اپنے لیے قرار دو گے وہ مٹ جائے گا. تمہاری زندگی کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ اگر تم کو سیف اکاؤنٹ رکھنا ہے تو وہ ہمارے حوالے کر دو. اولاد ہو تو، مال ہو تو، وقت ہو تو، خواب و بیداری ہو تو، بغض و حسد ہو تو، نفرت و کینہ ہو تو، دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہمارے لیے قرار دو تاکہ ہم اسے باقی رکھ سکیں، تاکہ اس کو ہم بقا دیں. اس کے بعد اعلان فرمائے جو کچھ بھی ہم نے باقی رکھا ہے سب میں خوبیاں ہیں، نیکیاں ہیں، لیکن جسے ہم نے باقی رکھا ہے اس سے بہتر تمہارے لیے کوئی شے نہیں ہے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. ایک صلوات. آج کا جشن جو ہے وہ مظلومیت کی کامیابی کا جشن، آج کا جشن امید کا جشن، آج کا جشن 1,24,000 انبیاء کی خواہشوں کے پورے ہونے کا، آج کا جشن تکمیل غدیر کا، آج کا جشن نزول قرآن کو باہدف بنانے کا جشن، آج کا جشن تمام انبیاء کا شخص واحد میں مجسم ہو جانے کا دن، آج کا جشن دنیا میں دبائے ہوئے، ستائے ہوئے، کچلے ہوئے، پچھڑے رکھے گئے مظلوموں اور انسانوں کا جشن ہے. آج سسکتی ہوئی انسانیت کے مسکرانے کا دن، آج اجڑتے ہوئے گلشنوں اور تپتے ہوئے صحراؤں میں بے یار و مددگار مر جانے والوں کی فریاد رسی کا دن.
آج کا دن ہمارے لبوں پہ آنے والے ان تمام الفاظ کا آئینہ ہے کہ جو ہم کسی جہاں پہ تھک جاتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں بس اب نہیں، لیکن اب کب تک، کیوں؟ ان تمام سوالوں کا جواب آج کے دن ملنے والا ہے۔ امام علیہ السلام کا تعلق کسی قوم سے نہیں ہے، کسی فرقے سے نہیں ہے، آپ کے آنے کا انتظار فرشتہ بھی کر رہا ہے۔ سچ ہے کہ امام حسین نے فطرس کو نجات دیا، نہ جانے کتنے فطرس ہوں گے جو امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ان کو اوج عنایت کرے، بال و پر عنایت کرے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا وجود اتنا مہم ہے، اتنا مہم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لو ادرکت ایام حیاتہ لخدمت، اگر مجھے امام زمانہ کی زندگی کا وقت ملتا، یعنی اس وقت اگر میں موجود ہوتا تو میں اس امام بزرگوار کی خدمت کرتا۔ البتہ حدیث پڑھنا کافی نہیں ہے، حدیث کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے بہت محنت اور دقائق کی ضرورت ہے۔ یہاں خدمت سے مراد نوکری نہیں ہے، یہاں خدمت سے مراد وہ خدمت ہے کہ جو امام کے شایان شان ہے۔ صلوات جیسے آپ علماء کے پاس جاتے ہیں، مراجع اعظام کے پاس جاتے ہیں، آغائے خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کوئی جاتا تھا تو کہتے تھے انا فی خدمتکم، عام آدمی کہتے ہیں انا فی خدمتکم، ہم آپ کی خدمت میں ہیں، یعنی ہماری خدمت کیا ہے؟ اہل بیت کی خدمت ہے، اہل بیت کے دین کو زندہ کرنا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے پسند ہے کہ میں امام کے پیریڈ میں رہ کر ان کے دین کے کاموں میں ان کی مدد کروں۔ آپ سوچیں، ادھر امام فرماتے ہیں، 12ویں امام یہ فرماتے ہیں کہ مقتدائی جدی جعفر بن محمد، میرے لیے جو آئیڈیل ہے وہ میرے جد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام علیہ السلام بس عزیزوں، امام علیہ السلام کے وجود کو ہم نے درک نہیں کیا، ہم نے اس ضرورت کو محسوس ہی نہیں کی۔ ہماری مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ایک ایمان و عقیدہ ہے کہ صاحب 12 امام ہے، آج امام کی ولادت ہے، انشاءاللہ امام کا ظہور بھی ہو جائے گا، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوا۔ ایک شخص اس زمانے میں آیت اللہ مرشی نجفی کے پاس آیا، آنے کے بعد اس نے کہا سرکار ہمیں امام کی ضرورت کا اندازہ نہیں ہے کہ واقعی امام ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں۔ تو آغائے مرشی نجفی نے کہا کہ وہ پیچھے آغائے حلبی، آیت اللہ ہے شیخ حسین حلبی، تمام مہدوی تنظیموں کا جو امیر ہے وہ مرحوم آیت اللہ ہے حلبی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ کہتے ہیں کہ وہ آیت اللہ حلبی کے پاس آئے، مختصر ملاقات تھی میری آغائے حلبی سے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جب مجھے ضرورت تھی تو تم نہیں تھے، اب جب تمہیں ضرورت ہے تو میں نہیں ہوں، بس ہماری آپ کی ملاقات بہت دیر میں ہوئی، واقعی بہت دیر میں ایسی شخصیتیں۔ تو آیت اللہ حلبی سے شخص نے کہا کہ سرکار کچھ ایسا بتائیے کہ مجھے امام کی ملاقات ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ آج تم کھانا نہ کھانا، آدھی مٹھی نمک پھانک کر بغیر پانی پیے سو جانا، آدھی مٹھی نمک لے کر بغیر پانی پیے سو جانا۔ سرکار اس سے امام سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر گر سیکھنے آئے ہو، ہنر سیکھنے آئے تو کہا جا رہا ہے وہ کرو۔ وہ شخص کہتا ہے میں چلا گیا۔ دوسرے دن آغائے حلبی کے پاس آیا کہ آغائے امام زمانہ تو نظر نہیں آئے سلام اللہ علیہ کا، پھر کہ رات بھر میں بہتے ہوئے جھرنوں کا خواب دیکھتا رہا، رات بھر مجھے سمندر کا خواب نظر آیا، رات بھر ٹھنڈے پانی کا خیال آیا، رات بھر بارش سے نازل ہوتے ہوئے صاف پانیوں کا خیال آیا، بس میری رات گزر گئی پانی کو خواب میں دیکھتے ہوئے۔ امام نے فرمایا اس لیے
کہ نمک کھانے کے بعد تمہاری حقیقی پیاس جاگی تھی، لہذا خواب میں تمہیں پانی نظر آ رہا ہے۔ نمک کھانے کے بعد تمہاری پیاس جاگی تھی، لہذا پوری رات تم پانی کا خواب دیکھتے رہے ہو، اور میں جس دن تمہیں امام کی پیاس جاگ جائے گی، تمہیں سوتے جاگتے میں اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس طرح لہذا امام علیہ السلام کو اپنی زندگی میں امیجن کریں، اپنی زندگی میں امام کو لے آئیں۔ صرف اعتقاد سے کافی نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں، مثال طور پر آج ایک ٹرینڈ بن گیا کہ صاحب ماسک ہونا ضروری ہے، تو ہر آدمی کے جیب میں ماسک ہے، گلے میں ماسک ہے نہیں۔ ماسک کی افادیت کا علم رکھنا الگ ہے، اور ماسک کو اپنی زندگی میں اتار لینا الگ ہے۔ اسی طریقے سے کسی چیز پر ایمان رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس کو اپنی زندگی کا مسئلہ بنا لینا ایک الگ مسئلہ ہے۔ امامت کے مسئلے کو اپنی زندگی کا مسئلہ بنا۔ ایک سوال پڑھے محمد لہذا امام علیہ السلام کی ضرورت کا ہمیں اندازہ نہیں۔ آپ دیکھیں آپ میں سے کتنے لوگ پریشان ہیں، ہم سب پریشان ہیں۔ امام کے ہونے کے ایک دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ مثال کے طور پر آدھی رات کو آپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، آپ جس کے پاس فون کیجیے گا اس سے آپ کی عزت و آبرو بھی جائے گی، اور وہ اپنی مصیبت سنائے گا، صاحب ارے آپ ہمیں کچھ کو تو ہماری مدد کریں۔ ایسے میں چاروں طرف اندھیرا ہے، اور سچ پوچھے تو آپ کے پاس کوئی امید کا در نہیں ہے، اور آپ پریشان ہیں، رات بھر جاگ رہے ہیں، بی پی ہائی ہو رہا ہے، شوگر لیول بڑھ رہا ہے، اس کے بعد ٹینشن کی وجہ سے آپ کے ذہن میں ہائپوکریسی ہو رہی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، اور مسائل کا حل نظر نہیں آتا۔ یہ چھوٹا سا جریمہ ہے امام کے نہ ہونے کا۔ صلوات پڑھے گا۔ یہ چھوٹا سا جریمہ ہے، چھوٹی سی پینالٹی ہے جو امام کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ ویلا آپ کیوں کسی کو فون کریں؟ آپ کیوں کسی کو فون کریں؟ صبح آپ اٹھتے بچوں سے کہتے پریشان مت ہو، میرے پاس ایک ہے۔ صبح اٹھتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، امام علیہ السلام کی زیارت کرتے، اس کے بعد بغیر یہ کہ آپ کچھ کہتے، امام علیہ السلام خاموشی سے اپنی مٹھی آپ کی جیب میں ڈال دیتے، اور آپ اپنے گھر چلے جاتے۔ نہ کوئی جانتا کہ آپ کو ضرورت کیا ہے، نہ آپ کے چہرے پر خجالت کا پسینہ آتا، نہ آپ کے بدن اور آپ کے جسم و اعضاء کے اندر انتشار ہوتا، اور آپ چین سے اپنی زندگی گزار لیتے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے۔ یہ امام کا نہ ہونا ہمارے درمیان یہ ایک معمولی سی مصیبت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس زمانے والے کتنے خوش نصیب تھے۔ 10,000 دینار کا قرضہ، 10,000 دینار یعنی 1,00,000 درہم، 1,00,000 میں نے 500 درہم کا جو نکالا تھا، ہمارے مہر السنہ چلتی ہے نا، 14,000 دے کے بیوقوف بناتے ہیں پبلک کو۔ مہر السنہ 14,000 نہیں ہے، مہر السنہ جو ہے 7,78,056 روپے مہر السنہ یہ ہے۔ لہذا اب میں علماء کی بارگاہ گزارش، اب یہ نہ کہیے گا کہ عقد مہر السنہ پہ ہو رہا ہے، کہیے کہ عقد علامہ توافق پہ عقد ہو رہا ہے، مہر السنہ نہیں۔ مہر السنہ جو ہے تقریباً 7.5 لاکھ کے اوپر ہے، 7.25 لاکھ روپے مہر السنہ ہے، کیونکہ 17 گرام 48 سینٹ جو ہے وہ 16 بنتا ہے، اس سے زیادہ شاید۔ تو اب سمجھئے 10,000 دینار کا قرضہ کتنا بڑا قرضہ ہے۔ 500 درہم یعنی 50 دینار کا قرضہ ادا نہیں ہوتا، 10,000 دینار کا قرضہ یعنی 1 ملین درہم۔ 1 ملین درہم یعنی آج کا شاید 10 کروڑ روپے کم سے کم۔ کون 10 کروڑ کسی کی مدد کرتا ہے؟ کوئی؟ اب بتائیے دنیا میں کوئی ہے جو 10 کروڑ روپے آپ کی مدد کرے گا؟
شخص آیا، آنے کے بعد اس نے امام علیہ السلام کو سلام کیا۔ امام نے کہا کچھ متفکر دکھائی دیتے ہو، کچھ پریشان دکھائی دیتے ہو۔ اس نے کہا فرزند رسول میرے اوپر 10,000 دینار کا قرضہ ہے اور میرے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، میں ڈرتا ہوں کہ میں مر جاؤں اور یہ قرضہ مجھ پر اور میرے اولاد پر بوجھ بنا رہے، میری اولاد یہاں پریشان ہو اور میں وہاں قبر میں پریشان ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اور درد میں گئے تھے؟ تو نے کہا فرزند رسول کسی نے 2 دینار، کسی نے 1 دینار، تو میں نے نہیں دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو۔ ٹھہر گئے، اس کے بعد گھر کے اندر گئے، غلام سے کہا کہ کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا سرکار 10,000 دینار ہے۔ آپ نے عبا میں لپیٹا جس کی قیمت 700 دینار تھی یا 700 درہم تھی، 10,000 دینار کو 700 درہم میں لپیٹنے کے بعد دروازہ ذرا سا کھولا اور امام علیہ السلام نے وہ عبا اسے پکڑا دیا۔ اس نے کہا آقا چہرہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ فرمایا اس لیے نہیں دکھا رہا ہوں کہ عطا کم ہے، تیری ضرورتیں زیادہ ہیں، اور اس کے بعد میں یہ نہیں چاہتا کہ مانگنے کی وجہ سے جو چہرے پہ پسینہ آتا ہے وہ میرے چہرے پر نظر ڈال کے تیرے چہرے پہ پسینہ آئے۔ عقیدوں امام کا ہونا اس لیے ضروری ہے، امام کا ہمارے درمیان اس لیے ضروری ہے کہ امام کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علی بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے 50 دینار کا قرضہ تھا، وہ بھی ترک سردار سے میں نے پیسے لیے تھے، اس نے میرے گھر پہ چڑھائی کر دی، کہا کل دوپہر تک اگر تم نے قرضہ نہیں دیا تو تمہارا گھر نیلام کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ امام رضا علیہ السلام گزرتے ہیں، میں امام رضا علیہ السلام کے راستے میں کھڑا ہو گیا اور میں نے چاہا کہ بھرے مجمع کو اپنا رسول اللہ میری مدد فرما دیجئے۔ آپ نے اپنی انگلی اٹھائی اور وضع علی شفتیہ، اپنے ہونٹوں پہ رکھا اور فرمایا، اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ جاتے جاتے اپنے چابک گرا گئے اور قافلہ گزر گیا۔ کہتے ہیں آقا نے مجھے خاموش کیا اور چابک گرایا، میں نے اس چابک کی جگہ کو ذرا سا کھودا تو اس میں 50 دینار رکھا ہوا۔ یہ وہ در ہے جو بے کہے دیتا ہے، یہ وہ در ہے جو بے مانگے دیتا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، یہ 2-3 باتیں جو آپ کے سامنے اس لیے پیش کی کہ اب آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ امام کا نہ ہونا کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی پریشانی ہے، جس کو ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں، بہت سادہ لیتے ہیں کہ صاحب امام علیہ السلام ظہور کریں گے۔ نقصان کس کا ہے؟ امام کا، ہمارا نقصان۔ اور میں بہت صاف باتیں کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ لوگ اہل ایمان ہیں، کس کو گارنٹی ہے ہمارا امال ایسا ہے کہ ہمیں رجعت پہ اٹھایا جائے؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، تو پھر کس بلبوتے پہ ہم آسانی سے اس موقع کو جانے دے رہے ہیں؟ واقعی اٹھائے جائیں گے، اعمال ایسے ہیں۔ پھر رجعت میں جو لوگ اٹھائے جائیں گے ان کی کیٹیگری دیکھیے تو خود بخود دل کانپنے لگتا ہے۔ مالک اشتر، عمار یاسر، سلمان، ابو ذر، عمار رضوان اللہ تعالی علیہ، اصحاب کہف، اصحاب امام حسین علیہ السلام، فرزندان ائمہ، کیٹیگری سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے ان پہ نظر انتخاب پڑے گی، اس کے بعد ہم پہ نظر انتخاب پڑے گی۔ ہمارے جیسے نہ جانے کیسے ہیں، تو نقد کو اپناؤ، ادھار کے چکر میں اپنا وقت خراب۔ اس وقت کیوں نہیں اپنے امام سے رب ہم برقرار کرتے؟ اگر کوئی کہتا صاحب ممکن نہیں ہے تو میں کہوں گا نہیں، ممکن ہے، چونکہ ہم نے ناممکن بنایا ہے، ہم نے ناممکن، انا غیر مہملین، ہم تمہارے مسئلے کو کبھی غیر اہم نہیں سمجھتے ہیں۔ فَإِنَّا نُحِيطُ عِلْمَنَا بِأَنبَائِكُمْ، ہم ہمیشہ تمہاری خبر لیتے رہتے ہیں۔ کیا؟ تمہاری خبر کے اوپر ہمارا اشراف ہوتا ہے، یعنی ہمارا زوم ہوتا ہے تمہاری خبر کے اوپر۔ ہمیں کیا غرض دنیا میں کیا، اور ہم اپنے شیعوں کو دیکھتے ہیں کہ اولاد کو لے کے پریشان ہے، بیٹی کو لے کے پریشان ہے، قرضے کو لے کے پریشان ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا وَغَيْرُ نَاسِينَا ذِكْرَكُمْ، ہم نے تم کو فراموش نہیں کیا لیکن تم کبھی کبھی ہم کو فراموش کرتے۔ نہیں کہنا چاہتا تھا، ایک جملہ میں کہوں گا، کل کی رات
شاید عذاب نازل ہو جانے والے ہیں۔ خوف، ڈر، نقلی پروٹوکول، سیاسی بھیڑیوں کے کہنے سے ہم نے کل کے رات کو جو ہے لبادہ اندیشی و مسرت اندیشی میں گزار دیا۔ جشن امام زمان، اہل سنت نے اپنی مسجدوں میں 500 کر کے اعمال کیے، اپنے مراسم انجام دیے، چائے بھی تھی، دکان بھی کھلی ہوئی تھی، سارا خوف ہم کو ہے، سارا ڈر ہم ہی کو، سب سے زیادہ مودی کے غلام ہم ہی ہیں، سب سے زیادہ بال ٹھاکرے کے تلوے چاٹنے والے ہم ہی ہیں کہ اپنے امام کو بھلا دیا ہم نے، اپنے امام کو چھوڑ دیا ہم نے۔ کل یہ کم وقت کہتے ہیں کہ نہیں صاحب قرآن پڑھنے سے بیماری ہو جاتی ہے، تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے آپ؟ مطلب یہ اگر انہوں نے 40 تو ہر گھر میں 40 بٹھاتے بھائی، مکروا مکرن ومکر اللہ مکرا واللہ خیر الماکرین۔ اگر وہ مکاریوں کو اترے ہیں تو ہمیں بھی عقل و شعور اللہ نے دیا ہے، مکاریوں کا جواب عقل اور چارہ اندیشی اور تدبیر سے دیا جا سکتا ہے۔ کل کی رات کیا تھا؟ ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اعمال کر رہا تھا، شخصی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کیا مسئلہ؟ کیوں آپ اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ اس وقت تک امام کے سچے سپاہی نہیں ہو گئے جب تک لاٹھی کھانے، ڈنڈا کھانے، مار کھانے کے لیے خود کو تیار نہ کرو۔ سلطان صاحب قدسیت لے کے امام کے مددگار نہیں ہو سکتے ہیں۔ سلمان جیسی شخصیت کو گھیر کے چوراہے پر کتنے تماچے مارے، پیر مارے، اس کے بعد لوٹ کے آئے تو فرمایا سلمان کیا رہا؟ فرمایا آپ کی محبت میں تو بہت توڑا ہے، میں چاہتا ہوں میرا امامہ نہ سر کے، کوئی تھپڑ نہ مارے، کوئی جیل میں نہ ڈالے اور میں آغا رہوں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس درگاہ میں آنے کے لیے عبداللہ ابن عمیر جیسی شخصیت، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی غیر مستند روایتیں بھی صحیحہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ آپ سو رہے ہیں، میں ختم کرتا ہوں، صلوات پڑھیں۔ محمد وعجل فرج ابن عمیر جائیے پڑھیے۔ ابن عمیر کے پاس 17,000 حدیثیں امام موسی کاظم علیہ السلام کی تھی، لیکن حکومت نے ریڑ ڈالی، ان کے اوپر چھاپا پڑا، جلدی جلدی انہوں نے ان حدیثوں کی کتابوں کو گڈھا کھود کے دفنا دیا۔ اس کے بعد اس آدمی کو 5 سال بے روایت 10 سال جیل میں رکھا، اور روز ہر مہینے یا ہر جمعے کو چوراہے پہ لا کر اس کے پیر کو اوپر باندھ کر پیٹھ سر کو نیچے لٹکا کے کوڑے مارتے تھے۔ وہ کہتے تھے بتاؤ کہ شیعہ کہاں ہے، امام موسیٰ کاظم کا سسٹم کہاں چل رہا ہے، ان کے وکلاء کہاں ہیں؟ یونس بن عبد الرحمن جو امام جعفر صادق کے صحابی تھے، صلوات اللہ جب کوڑے مارنے شروع کیے تو ابن ابی عمیر کی پشت سے گوٹیاں الگ ہونی شروع ہوئی، تو مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں ابن ابی عمیر کا صبر جواب نہ دے دے۔ میں نے کہا یا ابن ابی عمیر اتق اللہ، اے ابن عمیر خدا کا خیال رکھنا۔ کہتے ہیں ابن ابی عمیر دوبارہ کروٹ لی، اور کروٹ لینے کے بعد فرمایا کہ لا تخف ولا تحزن، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، مر سکتا ہوں، اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، یہ اسرار ختم نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ آدمی، اس کے بچے کہاں گئے، بیوی کہاں گئی، خاندان کہاں گیا، گھر کو حکومت نے نیلام کر لیا، سارا سامان ختم ہو گیا۔ دوبارہ جب چھوٹ کے آئے 10 سال کے بعد، تو قرضہ کر کے اس گھر کو دوبارہ خریدا، صرف اس لیے کہ اس حدیثوں کے خزانے کو نکال سکے۔ ایسی شیعت اتنی سستی نہیں ہے، حلوہ کھا کے، پوری کھا کے، بریانی نہ ہو تو ہم نہیں ہیں، دالچہ نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں، دعوت نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ شیعت جب تک آپ ڈنڈے کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، نہ آپ شیعہ ہیں نہ میں شیعہ ہوں۔ بھول جائیے وہ زمانہ، ہم عیسائی نہیں ہیں،
کہ لمبا چوگا پہن کے گریٹ جیسس کہے کہ ہمارا کام چل جائے گا، آل از ویل کہے کہ ہمارا نہیں، ہمارے لیے کوئی چیز ویل نہیں ہے. ساری دنیا ہماری دشمنی پہ آمادہ ہے، تیار ہے. ہمیں ایک ایک چیز کی قربانی دینی ہوگی، ایک ایک چیز کی قیمت چکانی ہوگی. عراق میں دیکھیں کتنی قیمتیں چکائی جا رہی ہیں. ایران نے 6 لاکھ آدمی صرف ایک انقلاب کو برپا کرنے کے لیے مارے گئے. اتنی بڑی قیمت. عراق میں صدام نے 1 ملین آدمی سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا، صرف شیعہ ہونے کے لیے انہوں نے قیمت چکائی ہے. اور ہم چاہتے ہیں مفت میں شیعت ہمارے ہاتھ میں آ جائے. کسی کمبخت نے اعلان کر دیا تو ہم نے اپنا جشن چھوڑ دیا. امام علیہ السلام یہ خیال نہیں رہا کہ اگر امام علیہ السلام ہمارے شہر میں آ جائیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے. مجھے سنسار کرو، میرے جیسے عالموں کو بھرے مجمع میں پتھر مارو کہ تو کیوں نہیں آگے بڑھا. کروا پڑھ دو محمد. کب تک؟ خدا شاہد میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں. 15 دن سعودی عرب کے جیل میں رہا اور انہوں نے خوب پذیرائی کی، مار پیٹ. لیکن جب نکلا تو 8-10 آدمی وہاں شیعہ ہوئے اور مارتے وہ تھے. چوٹ بھی لگتی تھی لیکن خوشی ہوتی تھی کہ اہل بیت کے لیے پٹ رہا ہوں. وہ عزت کس کام کی جس سے اہل بیت راضی نہ ہو. میرے دوستو عزیزو، آیت اللہ مدرس انقلاب سے پہلے کے عالم تھے جنہوں نے بادشاہوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی. ان کو اس زمانے میں رضا خان نے جو ہے بندوق کے کندے سے، وہ نماز پڑھنے کے کندے سے ان کے منہ پہ مارا. یہ 24 دانت ان کے ٹوٹ کے گر گئے، ناک ٹوٹ گئی. مسکرا کے فرمایا یہ بہت چھوٹی چیز ہے جو نعمت اللہ نے مجھے دی ہے اس کے مقابلے میں جو قیمت تو وصول رہا ہے وہ بہت چھوٹی ہے. اس نے کہا کون سی نعمت؟ فرمایا مردانگی کی نعمت، آزادگی کی نعمت، شرافت کی نعمت، اہل بیت سے محبت کی نعمت اور بیداری کی نعمت. میں جانتا ہوں کہ قیامت کے دن، قیامت سے پہلے میرا امام خوش ہے کہ میں نے اس کی راہ میں خون بہایا ہے، کچھ نہ کچھ قربانی دی ہے. میں حسین کو منہ دکھا سکتا ہوں کہ اگر آپ نے اولاد قربان کی ہے تو میرے بدن سے چند قطرے خون تو گرے. آپ کہیں بڑی خونی باتیں کریں، نہیں، زمانہ ہے اس بات میرے عزیزوں. پورے معلومی میں سناٹا کیوں؟ کس مصلحت کا لبا تھا؟ آپ اڑے ہوئے تھے، میں اڑے ہوئے تھا. کون سی موت آ جا رہی تھی؟ ٹھیک ہے قانون کو فالو کریں، میں منع نہیں کرتا، لیکن جس طریقے سے دوسروں نے کیا ہم نے کیوں نہیں کیا؟ ہماری مسجدیں کیوں بند رہی؟ ہمارے امام بارگاہیں کیوں بند رہی؟ نیتاؤں کو جمع کر کے ایک پیغام نہیں دیتے صاحب آج ہمارا سب سے بڑا دن ہے، ہم پروٹوکول فالو کریں گے لیکن ہم پریئر کریں گے، عبادت کریں گے، دعا پڑھیں گے. کیا منہ دکھائیں گے امام زمانہ علیہ السلام؟ اس چھوٹے سے مسئلے میں ہم لوگ کچھ ہو بیٹھے. جب کل خطرناک مصیبتیں آئیں گی، وبائیں آئیں گی، تب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اپنے کو تیار کر لو مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے. تم تیار رہو گے، پریشانیاں تمہارے کنارے سے گزر جائیں گی جیسے تیر تمہارے کان کے پاس سے گزر جاتا ہے. اور اگر تیار نہیں رہو گے تو ایک ایک لمحے تم ہدف بنو گے مصیبتوں کا، پریشانیوں کا. عزیزوں ایک خوشخبری بھی آپ کو دوں. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام امام علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے فلسطین سے، جس کو آج ہر مجدو کہتے ہیں اور جس کو آج استعمار کی زبان میں آرمیگیڈون کہتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی جنگ، دا بگ وار آف دا ورلڈ، دنیا کی سب سے آرمیگیڈون جس کو بولتے ہیں ہر مجدو ہے اصل میں. کہتے امام علیہ السلام جب گزرے تو امام نے رونا شروع کیا. تمام اصحاب نے کہا فرزند رسول کیا ہے؟ فرمایا میں اس میدان 120 کلومیٹر کا میدان ہے، دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوگی. ادھر سے تمام برائیوں کے شعبے ہوں گے، ادھر سے حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف عیسی مسیح علیہ السلام ہوں گے جو امام کی رکاب میں دشمنوں سے، اور اسی میدان میں کہتے ہیں شیطان اور اس کے ایادی کو امام زد پہنچائیں گے، شکست دیں گے. امام علیہ السلام رونے لگے.
تو مولا رو کے ہو رہے ہیں، کہا میں یہاں 120 کلومیٹر اور میں پورے میل اینڈ پھر میل میں یہاں تو قبر کے لاشوں کے پہاڑ دیکھ رہا ہوں، اور اتنی تعفن و بدبو ہے کہ ہر طرف خون کا دریا جاری ہے۔ اور صاحب نے کہا ہمارا کیا ہوگا؟ اور میں تمہارا کیا بگڑے گا؟ تمہارا امام موجود ہے، صلوات پڑھنے محمد امام زمانہ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں ہمیں اتارنا ہوگا، صبح شام اپنے امام علیہ السلام کو یاد کرنا ہوگا۔ ہم سوچتے ہیں کسی خاص گروہ کی ذمہ داری ہے امام زمان علیہ السلام، ہماری ذمہ داری نہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جس طریقے سے مہینے کا راشن لاتے ہیں، ایک دن بیٹھ کے لسٹ بنائی کہ مہینے میں کتنی بار ہم نے امام کو یاد کیا، مہینے میں کتنی بار امام کے لیے کیا کام کیا، ہماری زندگی میں، ہماری تنخواہ میں ہمارے بچوں کی فیس کا کتنا حصہ ہے، ہماری بیوی کے خرچے کا کتنا حصہ ہے، ہمارے خاندان کے مسائل کا کتنا حصہ، اور ان پیسوں میں ہمارے امام کا کتنا حصہ ہے۔ ہماری زندگی اگر 12 گھنٹے کی ہے جاننے کی، تو اس میں کتنا حصہ خدا کے لیے ہے، کتنا حصہ بچوں کے لیے ہے، کتنا حصہ کسب معاش کے لیے ہے، کتنا حصہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ پر شریف کے لیے۔ ہم ان کی امت ہیں۔ یوم ندعوہم کل اناس بامامہم، اس دن بلائیں گے ہر گروہ کو ان کے امام کے ساتھ۔ عزیزو 12 اماموں پہ ایمان رکھنا ہمارے لیے واجب ہے، لیکن وہ امام جس کی قیادت میں ہم مولا علی سے ملاقات کریں گے، اس کا نام امام زمان اجل اللہ تعالیٰ۔ لہذا میں آپ سے گزارش، میں اپنے کو جو کچھ میں نے کہا، اپنے نفس خاطی کو کہا، لیکن ان کوتاہیوں سے محفوظ رہیے۔ امام علیہ السلام کی عنایات خاصہ آپ پہ نازل ہوں۔ قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود ہو۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے جان و مال و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ خدایا آج روز ولادت امام علیہ السلام تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، آپ جس کی خواہش و خدا ہمیں اس راہ میں شہادت نصیب فرما، ہمارے خون کے قطروں سے اسلام کی تاریخ کو تحریر فرما۔ خدایا ہماری بستر، ہماری موت ہمارے بستر پہ نہ آئے، بلکہ ہماری موت راہ دین میں آئے۔ خدایا امام زمانہ کے رکاب میں چلنے کی توفیق عنایت فرما، ان کے لشکر میں غلاموں اور خادموں کی حیثیت سے قرار دے۔ خدایا جو انتقام امام علیہ السلام لیں گے، اس انتقام کو دیکھنے اور اس انتقام میں سہیم ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ آج کی دعا میں ہے کہ اللہم واتصل سعرنا بسارے، ہماری مظلومیتوں کو امام کی مظلومیت سے جوڑ دے۔ مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو جیسے جیسے دشمنوں سے انتقام لے، ہمارا دل خوش ہو جائے کہ اب ہمیں انتقام کی ضرورت نہیں ہے، اصلی دشمن مارا گیا، اصلی دشمن پکڑا گیا۔ خداوند عالم ہمیں اس دنیا میں مال دنیا دے نہ دے، لیکن اتنا زندہ رکھ کہ ہم اسلام کی سربلندی کا منظر دیکھ سکیں، اور غاصبان حق فاطمہ زہرا کا بدترین انجام ہماری آنکھوں سے دور مت فرما۔ خدایا پیغمبر گرامی اسلام کے یمین و شمال سے ظالموں کا خروج اور مومنوں کا برود ہمیں نظر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ سیدی و مولائی، آقا مولا، ہم غلام ہیں، فرزند غلام ہیں، کنیزوں کے بیٹے ہیں، کنیزوں کے بیٹے ہیں، غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ آقا ہم پہ اپنی نظر عنایت بنائے رکھو۔ آقا آپ کے لیے مشہور ہے کہ آنم کہ خاک را با نیم نگاهی کیمیا کنن آیا می شود به ما نگاہ کنن۔ وہ لوگ جو ایک نظر سے مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے کہ وہی نگاہ ہم جیسے ناکارہ وجود پر پڑے۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا، آمین یا رب العالمین۔
اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. لبيك يا مهدي، لبيك يا مهدي. صلوات محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرئ الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول بالشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد ابقياني وجدكما كافيان وانصراني فإنكما ناصر. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العذاب 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 يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.